کہ آج کل انٹرنیشنل طرح کے بھکاری لانچ ہو رہے ہیں. آپ بھی کنفیوز رہتے ہوں گے یار ہم کن کو پیسہ دیں کن کو نہ دیں, کن کو دینے میں گناہ ہے کن کو دینے میں ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, ایک شخص آیا اور آ کے مانگنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے, کچھ تمہارے پاس ہے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے موجود نہیں ہے اور نہ ہی گھر میں کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے, لیکن ایک پیالہ ہے جس میں جو ہم لے کے آتے ہیں یا کہیں سے مل جاتا ہے تو بس ہم میاں بیوی اس پیالے میں کھا لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس پیالے کو لے کے آؤ. آپ نے نہیں کہا کہ بھائی یہ پیالہ لے کے آ جائے گا تو یہ کھائے گا کہاں سے, آپ نے کہا اس پیالے کو لے کے آؤ. وہ صحابی گھر گئے اور وہ پیالہ, ایک ہی پیالہ تھا گھر کے اندر, وہ لے کر کے حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بھی صحابہ موجود تھے. آپ نے فرمایا صحابیوں بتاؤ تم میں سے یہ کتنے کا کون خریدے گا؟ تو اپنی اپنی الگ الگ طرح سے رقم لوگوں نے لگائی کہ میں اتنے کا لوں گا اتنے کا لوں گا. تو ایک صحابی نے کہا میں اس کو 1 درہم میں لوں گا, اس سے زیادہ اس کی قیمت ہے ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں قیمت اس کی اور بڑھاؤ, ایسے نہیں کام چلے گا, اس کی قیمت اور بڑھاؤ. 1 درہم میں کیا ہوگا, 1 درہم میں تو صرف ایک وقت کا کھانا ہی مشکل سے آئے گا. تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے 2 درہم دے سکتا ہوں, اس سے زیادہ اس پیالے کی قیمت نہیں ہے. تو یہ چونکہ آپ کو دکھانا تھا, اگر آپ کسی بھی صحابی سے کہتے بھائی اس کو اتنے درہم دے دو تو صحابی اپنا گھر بیچ کے دیتے, لیکن اب چونکہ اس کو دکھانا ہے کہ دیکھو کس طرح سے بزنس کرنا چاہیے, تو اس سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی 2 درہم اس کو دے دو اور پیالہ اس سے لے لو. ان صحابی نے 2 درہم اس کو دے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص جاؤ اس میں سے 1 درہم سے کچھ کھانے کے لیے لے لو اور اپنے کھانے کا انتظام کر لو, اور 1 درہم سے جا کے کلاڑی خرید کے لے کے آؤ, بید لے کے آؤ, اور وہ جو کلاڑی ہوتی ہے نا لکڑی کاٹتے ہیں کب وہ لے کر کے آؤ. تو یہ صحابی گئے کچھ کھانے کے لیے لیا اور گھر میں دیا اور کلاڑی لے کے اس کا بید لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کلاڑی کو بنایا, یعنی کہ اس بید کو اس کلاڑی میں ڈالا, اور آپ نے فرمایا اے صحابی یہ لو پہاڑی سے لکڑیاں لے کے آؤ, وہاں سے لکڑیاں لاؤ, ان کو کاٹو, کاٹ کے لے کے آؤ اور پھر ان کو فروخت کرو, ان کو بیچو. تو تقریباً 10-12 دن ہی گزرے تھے, وہ صحابی آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعا ہے, آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ آج میرے پاس کھا پی کے 15 درہم میں نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو 10 سے 12 دن میں, کیونکہ آج کل یہ جو بھکاری چل رہے ہیں نا یہ خاندانی پیشہ بن چکا ہے ان لوگوں کا کہ بھائی ہمارے باپ دادا ہٹے کٹے مشٹنڈے مانگتے چلے آ رہے ہیں اور اولادیں بھی کیا کر رہی ہیں, وہی مانگ رہی ہیں. تو یہ خاندانی ایک رسم و رواج ریت چلی آ رہی ہے کہ ریت ہے ہمارے خاندان کی, کاروبار کیا ہے مانگنا. جیسے ایک باپ پیر ہوتا ہے تو بیٹا بھی کیا بنے گا, پیر بنے گا. باپ اگر مزدور ہے تو امکان یہ ہے کہ بیٹا بھی مزدور بنے گا. تو اگر باپ فقیر ہے مانگ رہا ہے, ایک فقیر ایک دوسری قسم کا ہوتا ہے, وہ ایک اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے, وہ والا فقیر مت سمجھنا. یہ والے جو مانگنے والے یہ جو بھکاری ہیں تو یہ ان کی خاندانی ریت ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا مانگتے چلے آ رہے ہیں اور ہم بھی مانگیں گے. تو یہ بھی آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا معاملہ اس میں سمجھا دیا کہ آپ کا مقصد ہے ہیلپ کرنا. ایسا بھی نہیں کہ آپ اس کو ماریں پیٹیں کہ بھائی تو کہاں سے آ گیا, تجھے دینا تو ثواب نہیں ہے, تو کہاں سے آ گیا. مارنا پیٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے, لیکن اس کو محبت سے سمجھاؤ کہ بھائی یہ کام تم کر لو. لیکن اگر یہ ہے کہ یہ کام کرے گا ہی نہیں تو پھر چاہیے کہ اس کے اوپر سے ہاتھ کو تنگ کر لیا جائے. لیکن اگر وہ انسان مجبور ہے, اگر یہ پتہ ہے کہ یار یہ مجبور ہے کما نہیں سکتا ہے, تو پھر تو اس کی ہر طرح سے ہیلپ کریں. لیکن اگر یہ ہے کہ خاندانی رسم و رواج پر چلا آ رہا ہے, اس کے باپ دادا مانگتے چلے آ رہے تھے, یہ بھی مانگ رہا ہے, تو پھر ایسے لوگوں سے دینے سے پرہیز کیا جائے. چاہے ایک آدمی اگر نہ دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, بھائی تم کہہ دو کہ معاف کرو, وہ کہے گا جاؤ تم خود بھاگ چولہے میں جاؤ یار, 1000 گھر پڑے ہوئے ہیں کہیں سے مانگ لائیں گے. لیکن ہر شخص پھر یہ کوشش کرے نا کہ یار ہمیں دینے ہی نہیں ہے, تو جب نہیں دو گے تو پھر وہ مجبور ہو کے کیا کرے گا,
تو یہ وہ پھر کوئی بزنس کرے گا، کام کرنے کی کوشش کرے گا، تو ایک طرح سے یہ اس کی ہیلپ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہاں واقعی یار یہ مجبور ہے، پریشان ہے، غریب ہے، محتاج ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، یا عورت کوئی ہے، بیوہ عورت ہے، شوہر نہیں ہے، تو پھر ایسوں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا یہ آپ کے اوپر لازم ہے، یہ آپ کے اوپر بھی ضروری ہے کہ ایسے انسان کی ہیلپ کریں، ورنہ پھر ایسا ہوتا ہے